أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين سید الاولین والآخرین وامام المرسلین وخاتم النبیین بالقاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء الدین اجمعین اما بعد فقد قوله الحق بالحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم صلوات پڑھے محمد آل محمد۔ اب گزارش یہ ہے کہ آگے تشریف لے آئیں، اس لیے کہ پھر لوگ آنا شروع ہو جائیں گے، چونکہ سب جگہ کا طریقہ جب مولانا بیٹھ جاتے ہیں اس کے 10 منٹ کے بعد آتے ہیں۔ قریب آ جائیے، آپ لوگ سو رہے ہوں، ویسے بھی سونا تو مردوں پہ حرام ہے، آ جائیں، قریب قریب آ جائیں۔ اور آپ کی بستیاں تو یہ پانچوں ماشاءاللہ سعادت خمسہ مشہور ہیں مہمان نوازی کے لیے، تھوڑے تھوڑے قریب آ جائیے، خدا آپ کو سلامت رکھے، قریب آ جائیے تاکہ اچھے طریقے سے گفتگو ہو۔ ہم نے ایک صلوات پڑھے محمد۔ ہم نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی جس آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، پروردگار عالم اس آیت میں ارشاد فرما رہا ہے، یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان لانے والو، اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، اور اطیعوا الرسول، اور رسول کی اطاعت کرو، اور اولی الامر کی اطاعت کرو۔ پروردگار عالم ہم سے یہ کس اطاعت کا مطالبہ کر رہا ہے؟ حالانکہ یہ زمین، یہ آسمان، یہ چاند، یہ سورج، یہ ہوا، یہ ستارے سب پروردگار عالم کی اطاعت میں ہیں، لیکن یہ سب اطاعت جبری میں ہیں۔ پروردگار عالم ہم سے جس اطاعت کا مطالبہ کر رہا ہے، اللہ جو کہہ رہا ہے کہ یعنی اللہ کہہ رہا ہے میری اطاعت کرو، میرے رسول کی اطاعت کرو، اور اولی الامر کی اطاعت کرو۔ یہ جو پروردگار عالم ہم سے اطاعت کا مطالبہ کر رہا ہے، یہ اطاعت اختیاری ہے۔ توجہ کیجئے گا، دیکھیں اللہ نے ہمیں پیدا کیا، ہم اپنی مرضی سے تو پیدا ہوئے نہیں ہیں، یہ اطاعت جبری ہے۔ ہم مر جائیں گے، اپنی مرضی سے تو مریں گے نہیں، خدا ہمیں موت دے گا، یہ بھی اطاعت جبری ہے۔ لیکن مرنے کے اور پیدا ہونے کے جو درمیان کی جو زندگی ہے، اس میں ہے اطاعت اختیاری۔ توجہ کیجئے گا بھئی، دنیا میں خلق کرنا، پیدا کرنا اور موت دینے کے علاوہ خدا کا کوئی شریک نہیں، تو خدا کے علاوہ کسی کی اطاعت نہیں ہوگی۔ آپ کہیں گے ابھی تو ہم نے قرآن کی آیت پڑھی، اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور اولی الامر کی اطاعت کرو، تو ہم بھی تو یہی کہتے ہیں کہ رسول کی اطاعت اور اولی الامر کی اطاعت در حقیقت خدا کی اطاعت ہے۔ توجہ کیجئے گا، تھوڑے متوجہ ہو جائیے، یہ خدا کی اطاعت ہے۔ آپ دیکھیں آدم سے لے کے خاتم تک جو بھی نبی آیا، سب کا ایک ہی نعرہ تھا، قولو کہو لا الہ الا اللہ۔ جب اللہ کے نبی نے یہ کلمہ توحید بلند کیا، بیان کیا، تو اکابر قریش جو شراب نوشی کو سخاوت سمجھ رہے تھے، جو ظلم کو شجاعت سمجھ رہے تھے، توجہ کیجئے گا، انہوں نے اتنا خطرہ محسوس کیا اس کلمے سے، اس نعرے سے، فوراً رسول کے پاس پیغام بھیجا کہ اے رسول، اگر آپ نے یہ کلمہ توحید جو بلند کیا ہے، اگر آپ نے یہ حکومت کے لالچ میں کیا ہے، تو ہم آپ کو حاکم ماننے کے لیے تیار۔ اگر آپ نے یہ نعرہ مال کے لیے کیا ہے تو ہمارے گھر حاضر۔ اگر آپ نے یہ نعرہ، یہ جو آپ نے تحریک چلائی ہے، اگر عرب کی خوبصورت خاتون سے شادی کر
کرنے کے لیے یہ تحریک چلائی ہے تو ہماری بیٹی حاضر ہیں، جس سے چاہو شادی کر لو۔ اللہ کے نبی نے کہا سنو، نہ مجھے تمہاری حکومت منظور، نہ مجھے تمہارا مال منظور، نہ مجھے تمہاری بیٹی منظور۔ توجہ کیجیے گا، اللہ نے کہا وہ کہہ رہے تھے ان تینوں کو لے لو، ایک کو چھوڑ دو۔ اللہ کے نبی نے کہا مجھے تمہارے تین قبول نہیں، میں اپنے ایک خدا کو چھوڑوں گا نہیں۔ ہم بھی تو یہی کہتے ہیں، علی کو چھوڑیں گے نہیں، تین کو قبول نہیں کریں گے۔ ارے نہ جانے کہاں ہے آپ، تھوڑا سا دیکھیں، میں آپ سے تیز بول رہا ہوں، آپ زیادہ ہیں، میں اکیلا ہوں۔ ایک صلوات پڑھے نا محمد و آل محمد پر، انشاءاللہ سخت یا علی۔ انہوں نے کہا کہ محمد حکومت لے لو، دولت لے لو، سب سے خوبصورت لڑکی سے شادی کر لو۔ انہوں نے تین پیشکش کی۔ کیا کہا اللہ کے نبی نے؟ مجھے یہ تمہارے تین قبول نہیں۔ وہ کہہ رہے تھے ایک اللہ کو چھوڑ دو، تین کو لے لو۔ اللہ کے نبی نے کہا تین مجھے چاہیے نہیں، ایک کو میں چھوڑوں گا نہیں۔ ہم بھی تو یہی کہتے ہیں بھئی، تین کو قبول نہیں کریں گے، علی کو چھوڑیں گے نہیں۔ انہوں نے کیا کہا؟ حکومت لے لو، دولت لے لو، سب سے خوبصورت لڑکی سے شادی کر لو۔ اللہ کے نبی نے کیا کہا اکابر قریش سے کہ اگر تم میرے ایک ہاتھ پر چاند اتار کر رکھ دو، ایک ہاتھ پر سورج اتار کر رکھ دو، پھر بھی کہو کہ میں یقول لا الہ الا اللہ کہنا چھوڑ دوں گا، تب بھی میں لا الہ الا اللہ کہنا نہیں چھوڑوں گا۔ جب پروردگار عالم نے دیکھا ہمارا حبیب ہماری محبت میں اتنا بار اٹھانے کے لیے تیار ہے کہ ایک ہاتھ پر چاند اٹھانے کے لیے تیار، ایک ہاتھ پر سورج اٹھانے کے لیے تیار، آواز قدرت آئی، اے میرے حبیب ہماری محبت میں تم چاند اٹھانے کے لیے تیار ہو گئے، تم سورج اٹھانے کے لیے تیار ہو گئے، تو میرے حبیب اگر میں بھی تیری محبت میں تیرے ایک ہاتھ سے سورج کو پلٹوا نہ دوں، چاند کے ٹکڑے نہ کرا دوں، میں بھی تیرا خدا نہیں۔ توجہ ہے کہ نہیں بھائی؟ اللہ نے کہا میرے حبیب ہماری محبت میں تم اتنا بار اٹھانے کے لیے تیار ہو گئے کہ ایک ہاتھ پر تم چاند اٹھانے کے لیے تیار ہو، ایک ہاتھ پر سورج اٹھانے کے لیے تیار ہو۔ کیا کہا پروردگار نے؟ کہ اگر میں نے تمہارے اسی ایک ہاتھ سے اگر سورج کو پلٹوا نہ دیا، چاند کے دو ٹکڑے نہ کروا دیے، تو میں بھی تیرا خدا نہیں۔ توجہ کیجئے گا، ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ بھائی دیکھیں وقت زیادہ یقیناً، اور ظاہر سی بات ہے سب لوگ کھیت کا جنگل کا کام کرتے ہیں، لیکن ظاہر فرش اعضاء پہ آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور جناب ہمارا تو یہ عقیدہ جناب سیدہ بھی آتی ہیں، اور پھر آج تو یہ مجلس سفیر حسین کی ہے، جناب مسلم کی، تو سبھی لوگ تشریف لے کر آئے ہوں گے اہل بیت، تو تھوڑے سے متوجہ ہو جائیں۔ کم سے کم میں اکیلا ہوں، آپ زیادہ ہیں۔ میں نے کہا نا کہ آپ لوگ تو مشہور ہیں مہمان نوازی میں، مہمان کا استقبال کرنے میں۔ ایک صلوات اور بڑے محمد و آل محمد۔ اب جب انہوں نے تین پیشکش اللہ کے نبی کے سامنے رکھی، توجہ ہے کہ نہیں؟ جب اللہ کے نبی نے کہا میں کسی بھی قیمت پر یہ لا الہ الا اللہ کہنا نہیں چھوڑوں گا، اب انہوں نے اپنی پیشکش میں تھوڑی سی ترمیم کی۔ توجہ کیجیے گا، انہوں نے کہا کہ محمد اچھا ٹھیک ہے، تم اپنے خدا کو منوانا چاہتے ہو، ہمارے 360 ہیں، ایک تمہارا بھی مان لیں گے، 361 ہو جائیں گے، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں، لیکن تم جو یہ کہتے ہو نا، توجہ کیجئے غور سے، یہ لا الہ الا اللہ، لا الہ یہ دو جز ہیں، لا الہ اور الا اللہ۔ لا الہ انہوں نے کہا یہ جو شروع کے جز ہے نا، لا الہ نہیں ہے کوئی خدا، آپ یہ لا الہ کہنا چھوڑ دیجئے، الا اللہ کہیے، اپنے خدا کی تعریف کیجئے۔ یہ لا الہ کہہ کر ہمارے خدا کا انکار نہ کریں، ہمارے خدا کا ستیہ ناش نہ کریں۔ توجہ کیجئے گا، وہ کہہ رہے تھے محمد سے کہ آپ اپنے خدا کی تعریف بیان کیے، یعنی وہ کہہ رہے تھے کہ تم اپنے عقیدے کو چھوڑو نہیں، ہمارے کو چھیڑو نہیں،
اب جو بھی یہ نعرہ بلند کرتا نظر آئے تو سمجھ لیجئے گا یہ کفار کا نعرہ ہے کہ اپنے عقیدے کو چھوڑو نہیں اور دوسرے کو چھیڑو نہیں. اللہ کے نبی نے کہا سنو تم کہتے ہو کہ میں لا الہ کہنا چھوڑ دوں اور صرف الا اللہ کہوں, اپنے خدا کی تعریف بیان کروں, تمہارے جھوٹے خداؤں کا انکار نہ کروں. اللہ کے نبی نے کہا سنو میرا سچا خدا ثابت نہیں ہوتا جب تک تمہارے جھوٹوں کا انکار نہ کر دوں, تو خلافت علی ثابت نہیں ہوتی جب تک باطل خلافتوں کا ہے بھائی, جب تک باطل خلافتوں کا انکار نہ ہو تب تک خلافت علی ثابت نہیں ہوتی. یہی تو اللہ کے نبی نے کہا تھا نا کہ تم کہتے ہو کہ میں صرف اپنے خدا کی تعریف کروں, اپنے خدا کو منواؤں اور میں تمہارے خداؤں کو کچھ نہ کہوں, تمہارے خداؤں کا انکار نہ کروں, تو ایسا نہیں ہو سکتا. اب توجہ کیجئے گا, لا الہ میں بہت ہی آسان گفتگو کر رہا ہوں, آپ لوگوں کے مزاج کی, نہ کوئی بہت زیادہ روایتیں پڑھ رہا ہوں, نہ کوئی سخت گفتگو کر رہا ہوں, بہت سامنے کی گفتگو کر رہا ہوں, اور بس نتیجہ نیا ہوگا. ایک صلوات اور پڑھیں محمد و آل محمد. اللہم توجہ کیجئے گا, ایک صلوات اور پڑھیں محمد و آل محمد. یہ جو دو چیزیں میں نے عرض کیا تھا کہ لا الہ اور الا اللہ, یہ جو لا الہ ہے نا, نہیں ہے کوئی معبود کوئی خدا, یہ ہے تورا. توجہ کیجئے گا, یہ کیا ہے تورا, الا اللہ یہ ہے تولا. وہ کہہ رہے تھے کہ تم تولا کرو لیکن تورا نہ کرو. میں بہت بڑی بات کہنے جا رہا ہوں, رسول نے جتنی جنگیں کی ہیں تولے کے لیے نہیں کی, تورے کے لیے کی ہیں. بھئی توجہ, یہ کوئی خطابت نہیں ہے, یہ کوئی لفظوں کو الٹ پھیر نہیں ہے, یہ حقیقت ہے. بھئی وہ اللہ کو ماننے کے لیے تو تیار تھے, وہ کہہ رہے تھے 360 ہے تمہارا بھی مان لیں گے لیکن ہمارے 360 کا انکار مت کرو. تو رسول نے جتنی جنگیں لڑی, رسول نے احد, خیبر, خندق, سلاسل, بحر العلم, جو بھی جنگیں ہوئیں, چاہے وہ جنات سے ہوئیں, چاہے وہ انسان سے ہوئیں, چاہے دیو سے ہوئیں یا دیونی سے ہوئی, جو بھی جنگیں ہوئیں کس لیے ہوئیں, تورے کے لیے. اب جب انہوں نے دیکھا کہ محمد ماننے کو تیار نہیں ہے, بھئی توجہ, وہ جو محمد سے دشمنی کر رہے تھے کیا وہ ابن عبداللہ سمجھ کے دشمنی کر رہے تھے؟ نہیں. وہ عبد المطلب کا پوتا سمجھ کے دشمنی کر رہے تھے؟ نہیں. ابو طالب کا بھتیجا سمجھ کے دشمنی کر رہے تھے؟ نہیں. اگر وہ ابن عبداللہ کا بیٹا سمجھ کے, ابھی تک کی تمہید, اب میں گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں, اگر وہ دیکھیں آپ لوگ تھوڑے اس وقت کم ہیں اور تھوڑے تھکے ہوئے بھی ہیں, تو تھوڑا سا جاگ کے سنیے. اور اگر میں ایک اعلان کر رہا ہوں کہ اگر ننوتے والے آ گئے ہوں سرکار ابو طالب, تو ان سے گزارش ہے, شوق بھائی سے, فیاض بھائی سے, زوبی بھائی سے, کہ وہ فرش عذاب پہ تشریف لے آئیں. اور 15 منٹ ہو چکی, مجلس شروع ہوئے. ایک صلوات اور پڑھے محمد و آل محمد. اب توجہ کیجیے گا, کفار جو محمد سے دشمنی کر رہے تھے وہ عبداللہ کا بیٹا سمجھ کے دشمنی نہیں کر رہے تھے. اگر وہ عبداللہ کا بیٹا سمجھ کر دشمنی کرتے تو وہ کبھی نہ کہتے کہ حاکم بن جائیے, ہمارا مال لے لیجئے, ہماری بیٹی سے شادی کر لیجئے. یعنی وہ جو بھی محمد سے دشمنی کر رہا ہے وہ ابن عبداللہ سمجھ کے نہیں کر رہا, بلکہ وہ جس پیغام کا پیغمبر ہے اس پیغام سے دشمنی کر رہا ہے. بھئی قانون یہ بنا, جو محمد سے دشمنی کر رہا ہے وہ ابن عبداللہ سمجھ کے نہیں کر رہا بلکہ اللہ کا رسول سمجھ کے دشمنی کر رہا ہے. اب جو محمد کی حفاظت کر رہا ہے وہ بھتیجا سمجھ کے نہیں کر رہا بلکہ اللہ کا رسول. توجہ کیجئے گا بھئی, ہیں تھوڑا سا ہاتھ مت اٹھائیے, تھوڑا سا بولیے بھی, ہیں ایک صلوات اور پڑھے نا محمد و آل محمد پر.
بھائی جو محمد سے میں تھوڑی صلوات زیادہ پڑھواتا ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ روایات میں نقل ہوا ہے کہ جو سب سے افضل عمل ہے وہ کیا ہے؟ صلوات. اس لیے کہ جب زلیخا نے یوسف کو 7 تالوں میں بند کر لیا تھا، اور جب یوسف کے ساتھ غلط کرنا چاہتی تھی، جب 5 امام کہتے جب یوسف بھاگے ہیں نا، اور جو خود بخود 7 تالے کھلے کہ یوسف ہم آل محمد پر صلوات پڑھ رہے تھے. توجہ ہے کہ نہیں؟ یعنی صلوات کے ذریعے یوسف کی مشکل حل ہو گئی. جب یوسف جیسے نبی کی مشکل بغیر صلوات کے حل نہیں ہوتی، تو ہماری مشکل ہے بغیر صلوات کے کس طرح سے؟ ایک صلوات اور بڑے محمد آل محمد پر. توجہ کیجئے گا. اب قرآن کی آیت میں عرض کر رہا تھا کہ جو بھی محمد سے دشمنی کر رہا ہے وہ اللہ کا نبی سمجھ کے دشمنی کر رہا ہے، وہ خدا کا پیغمبر سمجھ کے دشمنی کر رہا ہے. تو جو دشمنی پیغمبر سمجھ کے کر رہا ہے، تو جو محمد کی حمایت کر رہا ہے، جو محمد کی نصرت کر رہا ہے، وہ بھی اللہ کا نبی سمجھ کے حمایت کر رہا ہے. اب دیکھیں قرآن کی آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بلا والرسولنا لدیہم یکتبون. اللہ ارشاد فرماتا ہے سورہ زخرف آیت نمبر 80 کہ ہم نے 2 فرشتے، 2 نگہبان مقرر کر دیے ہیں جو تمہاری ڈائری نوٹ کر رہے ہیں، جو بھی تم کرتے ہو وہ لکھ رہے ہیں. کون؟ 2 فرشتے خدا کہہ رہا ہے، سورہ زخرف آیت نمبر 80. اب پروردگار عالم اس کے بعد سورہ انفطار کی آیت نمبر 10 اور 11 میں ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّ عَلَيْنَا لِحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ. اللہ کہہ رہا ہے ہم نے 2 باعزت لکھنے والے مقرر کر دیے. کون لکھ رہے ہیں؟ فرشتے. توجہ کیجئے گا، 2 آیتوں میں اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ فرشتے لکھ رہے ہیں. اور سورہ یاسین میں اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ نکتبو، ہم لکھ رہے ہیں. 2 آیتوں میں کیا کہہ رہا ہے اللہ؟ فرشتے لکھ رہے ہیں. بھئی تھوڑا سا متوجہ رہیے. 2 آیتوں میں اللہ کہہ رہا ہے فرشتے لکھ رہے ہیں، تیسری آیت میں اللہ کہہ رہا ہے ہم لکھ رہے ہیں. یعنی اللہ فرشتوں کے فعل کو اپنا فعل کہہ رہا ہے. اگر فرشتوں سے کوئی غلطی ہوئی تو غلطی خدا تک جائے گی. یعنی فرشتے تو کوئی غلطی کر نہیں سکتے، تو اللہ کسی بھی غیر معصوم کے فعل کو اپنا فعل نہیں کہہ سکتا. جب بھی اللہ کسی کے فعل کو اپنا فعل کہے گا تو وہ شخص معصوم ہوگا. اللہ نے فرشتوں کے فعل کو اپنا فعل کہا. اب ذرا آپ قرآن میں دیکھیں، اللہ نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اے میرے حبیب تم بے گھر تھے، ہم نے تمہیں پناہ دی. توجہ کیجئے گا، اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ ہم نے تمہیں پناہ دی. کیا خدا خود آیا تھا؟ کیا خدا خود آیا تھا پناہ دینے کے لیے؟ کیا خدا نے اپنے گھر میں رکھا؟ کیا خدا نے اپنی آغوش میں اٹھایا؟ یا کسی فرشتے نے توجہ کیجئے گا، یا کسی فرشتے نے محمد کو پناہ دی؟ نہیں، بلکہ تمام مورخین نے روایتوں میں لکھا کہ اللہ ابو طالب کی پناہ کو اپنی پناہ کہہ رہا ہے. توجہ کیجئے گا، 2 آیتوں میں اللہ نے کہا فرشتے لکھ رہے ہیں، تیسری آیت میں کہا ہم لکھ رہے ہیں. یعنی اللہ کبھی بھی کسی غیر معصوم کے فعل کو اپنا فعل نہیں کہتا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. دیکھیں لوگ تھوڑے کم ہیں اور اس طریقے سے نہ میں پڑھ پا رہا ہوں نہ آپ سن پا رہے ہیں. ایک صلوات اور بڑے محمد و آل محمد پر. اب سنیے گا، ایک دلیل اور پیش کرتا ہوں ایمان ابو طالب پر. جناب مریم کی والدہ نام جناب حنانہ، انہوں نے منت مانی کہ اگر میرے یہاں بیٹا پیدا ہوگا تو میں بیت المقدس کی نظر کر دوں گی. اور ان کے یہاں بیٹی پیدا ہوئی جناب مریم. انشاءاللہ آپ بولیں گے آپ اور انشاءاللہ لطف بھی آئے گا. جب وہ اپنی آغوش میں جناب مریم کو لے کر بیت المقدس کی طرف بڑھی،
بیت المقدس کے دروازے پر پہنچی، ایک علماء بیت المقدس کی بھیڑ باہر آئی، ایک عالم آگے بڑھے، انہوں نے کہا اس بچے کی کفالت میں کروں گا، دوسرے عالم آگے بڑھے، انہوں نے کہا اس بچی کی کفالت میں کروں گا، تیسرے عالم آگے بڑھے، انہوں نے کہا اس بچی کی کفالت میں کروں گا۔ آواز قدرت آئی، اس بچی کی کفالت کوئی نہیں کرے گا، اس بچی کے قریب کوئی نہیں جائے گا، بلکہ اس توجہ کیجئے گا، اس بچی کی کفالت کا ذمہ ہم جسے دیں گے وہ کفالت کرے گا۔ بھئی توجہ کیجئے گا، یہ اللہ کس سے کہہ رہا ہے؟ یہ جاہلوں سے نہیں کہہ رہا ہے، یہ اواشوں سے نہیں کہہ رہا ہے، یہ نبی کی نبوت پہ شک کرنے والوں سے نہیں کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے علماء بیت المقدس سے۔ بھائی انصاف سے بتائیے، جب کفیل مریم چننے کا حق علماء کو نہ دیا جائے گا تو جانشین محمد چننے کا حق جاہلوں کو کہاں سے دیا جائے گا؟ بھائی آواز قدرت آئی، تم نہ چنو کفیل مریم بلکہ ہم چنیں گے کفیل مریم۔ اب علماء بیت المقدس میں اللہ کے نبی جناب زکریا بھی تھے۔ جناب زکریا پہ خدا نے وحی کی کہ زکریا ان سے کہہ دو یہ سب اپنا اپنا لوہے کا قلم لے کر، توجہ کیجئے گا، یہ اپنا اپنا لوہے کا قلم لے کر دریا کے کنارے آئیں اور ان سے کہو سب اپنا اپنا لوہے کا قلم دریا میں ڈال دیں، جس کا بھی لوہے کا قلم پانی میں ڈوب جائے گا وہ کفالت جناب مریم سے خارج ہو جائے گا، اور جس کا لوہے کا قلم پانی پر تیرتا رہے گا اس کے علاوہ کوئی جناب مریم کی پرورش کرنے نہ پائے، کوئی جناب مریم کو اپنی آغوش میں اٹھانے نہ پائے۔ اب علماء بیت المقدس آگے بڑھے، اللہ کے نبی جناب زکریا بھی تھے ان میں، سب نے اپنا اپنا لوہے کا قلم دریا میں ڈالا، سب کے لوہے کے قلم پانی میں ڈوب گئے الا جناب زکریا۔ جناب زکریا کا لوہے کا قلم پانی پر تیرتا رہا، تیرتا رہا، تیرتا رہا۔ حیرت کی بات نہیں، قدرت کی بات ہے۔ بھئی اب ساقی کوثر کا پوتا آئے اور دریا پر مصلی بچھائے تو حیرت کی بات نہیں، قدرت کی بات ہے۔ بھئی اب امام مہدی آئے ہے کہ نہیں کہ جب آئیں گے تو دریا پر مصلی بچھائیں گے اور اس پر نماز امام زمانہ پڑھائیں گے۔ بھئی لوہے کا قلم تیرتا رہا تو حیرت کی بات نہیں، قدرت کی بات ہے۔ اب ہمارا امام مہدی آئے اور پانی پر مصلی بچھائیں تو حیرت کی بات نہیں، یہ قدرت کی بات ہے۔ اب میں نے عرض کیا سب کے لوہے کے قلم پانی میں ڈوب گئے الا جناب زکریا۔ دیکھیں ایک بات اور عرض کر تو، غلطی میری نہیں ہے، مجلس لیٹ شروع ہوئی ہے، آپ لوگ سو رہے ہیں، توجہ ہے کہ نہیں، اور لوگ بھی بہت زیادہ نہیں ہیں، تو مجھے کوئی دوش مت دیجئے گا۔ ایک صلوات اور پڑھے نا محمد آل محمد پر۔ اب سب کے لوہے کے قلم پانی میں ڈوب گئے الا جناب زکریا۔ جناب زکریا کا لوہے کا قلم پانی پر تیرتا رہا، تیرتا رہا۔ آواز قدرت آئی، جناب زکریا کے علاوہ کوئی بھی مریم کو آغوش میں اٹھانے نہ پائے، جناب زکریا کے علاوہ کوئی بھی جناب مریم کی پرورش کرنے نہ پائے، جناب مریم کے علاوہ، جناب زکریا کے علاوہ کوئی بھی جناب مریم کا کفیل بننے نہ پائے۔ انصاف سے بتائیے عظمت مریم زیادہ کہ عظمت محمد زیادہ؟ بھئی عظمت محمد کا کیا کہنا، وقار محمد کا کیا کہنا؟ مسلمانوں انصاف سے بتاؤ، جب مریم کو پالنے والا غیر معصوم نہیں ہوتا تو محمد کو پالنے والا کافر کہاں سے ہوگا؟ بھئی جب مریم کو پالنے والا غیر معصوم نہیں ہوتا تو محمد کو پالنے والا کافر کہاں سے ہوگا؟ بھئی اصول کافی میں
ایک روایت نقل کی ہے شیخ یعقوب کلینی نے، چھٹے امام کہتے ہیں کہ ایک صلوات پڑھے ہوں۔ دیکھیں آپ لوگ تھوڑا آگے آ جائیں گے، جوان پیچھے بیٹھیں گے، یہ بزرگ تو آ جائیں، شرمائیے نہیں، آگے اٹھ کے آئیے آپ لوگ پیچھے ہاتھ باندھ کے بیٹھے ہوئے، ادھر بھائی آگے آ جائیے، آگے آ جائیں تھوڑے بھائی، تھوڑے آگے آ جائیں، ہاتھ باندھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ لوگ جوان ہیں اور ہم ہاتھ باندھنے والے تھوڑی، ہم ہاتھ کھولنے والے، آگے تشریف لے کر آئیے۔ یہ بزرگ تو اپنے زمانے کے خطیبوں کو سن چکے، اپنے زمانے کے خطیبوں کو دعوت دے چکے، بھئی ہم تمہارے زمانے کے ہیں، ادھر متوجہ رہیے تھوڑے سے۔ ایک صلوات اور پڑھے محمد و آل محمد پر۔ چھٹے امام فرماتے ہیں کہ ایمان ایک روشن دعویٰ ہے اور ہر دعوے کے لیے دلیل کا ہونا ضروری ہے۔ اگر کوئی بھی انسان دعویٰ کرے گا تو اس کے لیے دلیل کا ہونا ضروری ہے، اور ایمان ایک روشن دعویٰ ہے۔ ایمان کے لیے جو دلیل اور گواہ ہیں نا وہ دو ہیں، ایک نیک نیتی، ایک عمل صالح۔ اب ذرا دیکھیں ابو طالب کی نیک نیتی دیکھیں اور ابو طالب کی اعمال الصالح دیکھیں۔ آپ پہلے نیک نیتی دیکھیں۔ جب کفار قریش نے اللہ کے نبی سے کہا ہمارے خدا کو برا نہ کہو، حکومت لے لو، دولت لے لو، مال لے لو، جس خاتون سے چاہو شادی کر لو، خوبصورت سے خوبصورت، تو اللہ کے نبی نے انکار کر دیا۔ تو انہوں نے ایک میٹنگ رکھی کہ محمد کو قتل کر دو۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ بھئی یہ تو جیسے کہاوت ہے نا کہ بلی کے گلے میں گھنٹی باندھ دو، چوہوں نے کہا تھا، تو انہوں نے کہا بھئی گھنٹی تو چلو بن جائے گی، لیکن یہ بتاؤ باندھے گا کون؟ توجہ، ایک صلوات پڑھے محمد آل محمد پر۔ انہوں نے کہا کہ محمد کو قتل کر دو۔ ایک نے کہا بھئی قتل تو کر دے، لیکن ابو طالب کے ہوتے ہوئے کس طرح قتل کر دیا جائے؟ تو انہوں نے مشورہ کیا کہ مکے کا سب سے خوبصورت بچہ اور سب سے ذہین بچہ وہ لے کر، اور اپنی تلواریں انہوں نے نیام سے نکالی۔ کفار قریش نے میٹنگ کی کہ بھرم بناتے ہوئے سب لوگ جڑ کر ابو طالب کے پاس جائیں گے۔ عمارہ بن ولید نام کا بچہ جو ان کی نظروں میں کفار میں سب سے زیادہ ذہین اور سب سے زیادہ خوبصورت تھا، وہ سب جڑ کر اس بچے کو لے کر، میں ابو طالب کی نیک نیتی بتا رہا ہوں، لے کر ابو طالب کے گھر پہنچے اور تلواروں کو انہوں نے بلند کیا ہوا، اپنے نیزے اور تلوار اٹھائی ہوئی، اور کہا کہ محمد ہم نے تمہارے بھتیجے کو بہت سمجھایا، تمہارا بھتیجا نہیں مانتا ہماری بات، اب تم یہ کرو کہ ہم تمہارے لیے قریش کا سب سے زیادہ خوبصورت اور سب سے ذہین بچہ یہ عمارہ بن ولید لے کر آئے ہیں، تم اسے پالو، اس کی پرورش کرو اور محمد کو ہمارے حوالے کر دو تاکہ ہم محمد کو قتل کر دیں۔ ابو طالب نے کہا کہ یہ کام بغیر جنگ، تیر و تلوار اور نیزے کے ممکن نہیں ہے۔ اتنا کہنے کے بعد ابو طالب 2 قدم پیچھے ہٹے اور نیزے کو اٹھانے کے بعد کہا سنو، اگر تم میں سے اب کسی نے بھی میرے بھتیجے محمد کی طرف نظریں اٹھا کر بھی دیکھا تو ابو طالب جب تک اس نیزے کو تمہارے خون سے رنگین نہیں کر دے گا، بھئی ذرا متوجہ رہیے، رنگین نہیں کر دے گا۔ ابو ہے پہلی نماز، کوئی حفاظت نماز معصوم کرنے والا تو ہو، تو یہ جو سعید اور زہیر کربلا میں حسین کی نماز کی سپر بنے ہوئے کھڑے ہیں، بھئی نہ جانے کہاں ہیں آپ، یہ سیرت ابو طالب پہ عمل کر رہے ہیں۔ کربلا میں سیرت ابو طالب کو یاد کیا جا رہا ہے۔ بھئی علی چلے، ابو طالب پیچھے پیچھے تلوار لیے ہوئے۔ اب جب نماز اللہ کے نبی نے پڑھائی تو ابو طالب نے حفاظت کی۔ توجہ کیجئے گا، عجیب مسلمانوں کا مسئلہ ہے، ارے جو اپنے بیٹے کو نماز پڑھنے کا حکم دے، نہ جانے کہاں ہے آپ، ارے جو اپنے بیٹے کو نماز پڑھنے کا حکم دے اور حفاظت رسول میں تنہا کفار کے سامنے مسجد الحرام میں
کھڑا رہے وہ کافر جو محمد کو چھوڑ کر احد کی پہاڑیوں پر بھاگ جائے، وہ مسلمان ایک صلوات پڑھے نا محمد و آل محمد پر. سب سے پہلی لوگ کہتے ہیں بھائی مسجد الحرام میں نماز پڑھی، حضرت عمر نے نماز پڑھائی، وہ کھڑے ہوئے ہیں جو دنیا کا سب سے بڑا ڈرپوک تھا، اس کے بس کی تھی؟ ابو طالب نے حفاظت کی کھڑے ہو کر نماز کی. جملہ کہوں، ایک شعر ہے، پتہ نہیں کیسے سنیں گے آپ. پاؤں چلنا بھی نہ سیکھی تھی محمد کی نماز، اس سے پہلے کا مسلمان ابو طالب ہے. بھئی آپ جوان خاموش بیٹھے ہو، خدا کی قسم کم سے کم آپ لوگ تو بولیے ہیں. پاؤں چلنا بھی نہ سیکھی تھی محمد کی نماز. تھوڑا سا جو نا خطیبوں کی عادت بگڑ جاتی ہے داخل لے لے کے جو نا، تو تھوڑا سا آپ لوگ ذرا سا ساتھ دیں، ایک صلوات پڑھے نا محمد و آل محمد پر. اور ایک بات اور عرض کر دوں، آپ جانتے ہیں امیر المؤمنین کی سب سے بڑی فضیلت کیا ہے؟ یہ 2 انگلیوں سے در خیبر کو اکھاڑنا یہ علی کی سب سے بڑی فضیلت نہیں ہے. یہ عمر کو قتل کرنا یہ علی کی سب سے بڑی فضیلت نہیں ہے. یہ پتھر پہ علی کا علم گاڑنا یہ سب سے بڑی فضیلت نہیں ہے. یہ نوح کی توبہ قبول کرانا، یہ نوح کے سفینے کو چٹکی سے کنارے پہنچانا یہ علی کی سب سے بڑی فضیلت نہیں ہے. یہ ابراہیم کو آتش نمرود سے بچانا یہ علی کی سب سے بڑی فضیلت نہیں ہے. یہ موسیٰ کا بازو پکڑ کر دریا پار کرانا یہ علی کی سب سے بڑی فضیلت نہیں ہے. یہ یوسف کو حسن عطا کرنا یہ علی کی سب سے بڑی فضیلت نہیں ہے. یہ یعقوب کو یوسف سے ملانا یہ علی کی سب سے بڑی فضیلت نہیں ہے. یہ سلیمان کو سلطنت عطا کرنا یہ علی کی سب سے بڑی فضیلت نہیں ہے. یہ سلیمان کو خاتم، رنگ، انگوٹھی عطا کرنا یہ علی کی سب سے بڑی فضیلت نہیں ہے. یہ جناب یونس کو ماہی کے بطن سے باہر نکالنا یہ علی کی سب سے بڑی فضیلت نہیں ہے. یہ عیسیٰ کو آغوش مادر میں بولنے کی تربیت عطا فرمانا یہ علی کی سب سے بڑی فضیلت نہیں ہے. یہ عیسیٰ کو مردہ زندہ کرنے کا ہنر سکھانا یہ علی کی سب سے بڑی فضیلت نہیں ہے. آپ کہیں گے علی کی سب سے بڑی فضیلت کیا ہے تو سنو، اگر کوئی پوچھے علی کی سب سے بڑی فضیلت کیا ہے تو کہیے گا علی کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ علی ابو طالب کا بیٹا ہے. اگر کوئی پوچھے کہ علی کی سب سے بڑی فضیلت کیا ہے تو کہیے گا علی کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ علی ابو طالب کا بیٹا ہے، اس لیے کہ ابو طالب کی آغوش وہ بارڈر ہے، وہ قلعہ ہے کہ جہاں پر آ کر نبوت ختم ہوتی ہے، جہاں سے امامت شروع ہوتی ہے. ابو طالب کی آغوش وہ بارڈر ہے. خدا کی قسم وقت جو شروع ہو گئی ہوتی تو پھر اور ہی لطف ہوتا. وہ بارڈر ہے. ایک شخص نے امیر المومنین سے آ کر کہا، بحر الانوار میں روایت ہے کہ یا علی، میں تو آپ کو مانتا ہوں، آپ کے مقام و مرتبے کا میں تو قائل ہوں، لیکن میں نے سنا ہے آپ کے والد جہنم میں جائیں گے. یہ امام حسین سے روایت ہے. امام حسین کہتے ہیں ہمارے بابا کی تیوریوں میں بل پڑے، غصے کے عالم میں کہا، اے ملاؤن خدا تیری زبان کو توڑے، اے غستاخ تو کہتا ہے کہ میرے بابا جہنم میں جائیں گے. تو سن، اگر میرے بابا پوری کائنات کے گنہگاروں کی شفاعت کرے تو خدا اسے قبول کرے گا. اگر میرے بابا پوری کائنات کے گنہگاروں کی شفاعت کرے. پھر تو نے مولا نے کہا تو کہتا ہے کہ میرے بابا جہنم میں جائیں گے. ارے وہ کیسے جہنم میں جائے جس کا بیٹا قسیم نار والجنہ ہو؟ وہ کیسے جہنم میں جا سکتا ہے کہ جس کا بیٹا خود قسیم نار والجنہ ہو؟ جو جنت اور جہنم کا مالک ہو
ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ اور دیکھیں جنت اور جہنم پہ بات آ گئی ہے۔ علی کے چاہنے والے، ابو طالب سے محبت کرنے والے تو ایسے ایسے ہیں کہ جنہوں نے یہاں تک اقرار کر لیا کہ اگر محبت علی میں ہمیں جہنم میں بھی جانے پڑو، اگر علی کی محبت میں، بھئی علی کے چاہنے والوں پہ تو جہنم حرام ہے، لیکن کیا کہا انہوں نے کہ اگر جانا بھی پڑا تب بھی میں جہنم میں جانے کے لیے تیار ہوں۔ کسی نے کہا ایک بچہ جو آگرے میں پیدا ہوا، سبھی لوگ جانتے ہوں گے، 14-15 سال کا ہوا تو دلی پہنچا، نام حضرت اسد اللہ خان مرزا غالب۔ نام سنا ہے مرزا غالب کا آپ لوگوں نے سبھی نے؟ مرزا غالب نے ایک شعر کہا، بہت مشہور ہے، شاید بہت سارے لوگوں نے سنا ہوگا کہ غالب ندیم دوست سے آتی ہے بوئے مشغول حق ہوں بندگی بودراب میں۔ اب جب علی نے جب غالب نے یہ شعر کہہ دیا تو بھیا پھر ہوا یہ، ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ آئیے آگے تشریف لے، سلام آ جائیے، آ جائیے ادھر آ جائیے شوق بھائی، آگے آ جائیے، آگے تشریف لے کر آئیے، بہت انتظار کریں، ایک صلوات اور پڑھے محمد و آل محمد۔ توجہ کیجئے گا، میں نے عرض کیا کہ حضرت اسد اللہ خان مرزا غالب نے جب یہ شعر کہا کہ غالب ندی میں دوست سے آتی ہے بوئے دو مشغول حق ہوں بندگی بوتراب میں، تو اس زمانے میں صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ آ جائیں ادھر، آ جائیں بھائی، جگہ بہت زیادہ، ادھر آ جائیں، ادھر تشریف آگے آ جائیں۔ تو اس زمانے میں غور سے سنیے گا، میں غالب کا خط بیان کروں گا، انشاءاللہ لطف آئے گا۔ اب جب غالب نے یہ شعر کہا تو یہ شعر بڑا مشہور ہوا، اور اس زمانے میں مخالفین کا مرکز تھا بھوپال۔ جب بھوپال کے مفتی اعظم نے وہ شعر پڑھا تو اس نے غالب کو خط لکھا۔ بطور حوالہ بتا دوں، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں آج بھی جو غالب کے پاس خط آیا تھا مفتی کا، وہ اور جو غالب نے خط لکھا تھا وہ دونوں موجود ہیں، اس کی کاپیاں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں۔ اب بھیا اس نے غالب کو خط لکھا کہ غالب تم شرابی تھے، تم جواری تھے، تم یوں تھے یوں تھے یوں تھے یوں تھے یوں تھے، اب تھے یہ نہ تھے وہ ایک الگ بات ہے۔ غالب بھئی علی کے چاہنے والوں پہ تو ہر زمانے میں تہمتیں لگی ہیں بھئی جناب مختار کے بارے میں کیا کیا نہیں کہا لوگوں نے، مختار نے نبوت کا دعویٰ کر دیا اور مختار ثقفی نے یوں کر دیا اور یوں کر دیا، علی کے چاہنے والوں پر تو ہر زمانے میں تہمتیں لگی ہیں۔ اس نے کہا غالب تم جواری تھے، تم شرابی تھے، تم یوں تھے یوں تھے، ہم نے سوچا شاید کہ تم رحمت خدا سے بچ جاؤ، لیکن غالب تم نے تو یہ شعر کہا ہے نا کہ بندگی بوتراب، اب تم نے کیا ہے شرک، اب تم ہو گئے مشرک، اب تو تم 100% جاؤ گے جہنم میں۔ اب جب غالب کے پاس خط آیا، مفتی نے سوچا تھا کہ غالب جب خط پڑھیں گے تو دعا سلام معذرت جی حضوری کریں گے۔ غالب نے خط لکھا، ارے او مفتی، نہ دعا نہ سلام، بتا رہے ہیں کہ دشمنان اہل بیت سے کیسے بات کی جاتی ہے۔ لکھا ارے او مفتی، تو کہتا ہے کہ میں جہنم میں جاؤں گا اور میں نے شرک کیا، ارے او مفتی تجھے کیا پتا ساقی کوثر کا کیا مقام و مرتبہ ہے؟ توجہ کیجئے گا۔ اب غالب نے کہا کہ کیا تجھے شرک کی ڈیفینیشن، پریبھاشا، تعریف بھی معلوم ہے؟ کیا تو جانتا ہے کہ شرک کہتے کسے ہیں؟ توجہ کیجئے گا۔ غالب نے کہا سن، میں تجھے بتاتا ہوں کہ شرک کہتے کسے ہیں، جو خدا کا کسی کو شریک ٹھہرائے وہ مشرک، جو رسول کی رسالت میں کسی کو شامل کرے وہ مشرک۔ آخری آدمی تک سے توجہ، کیا کہا؟ جو اللہ کا کسی کو شریک ٹھہرائے وہ مشرک، جو رسول کی رسالت میں کسی کو شامل کرے وہ مشرک۔ پھر کا سن، جو علی کی خلافت میں کسی کو شامل کرے
وہ مشرک، بھائی مشرک تو تم کہ تم نے علی کی خلافت میں ابو بکر عمر عثمان کو شریک کر لیا ہے۔ اب یہ جب لکھا پھر غالب آگے لکھتے ہیں، توجہ کیجئے گا، غالب نے آگے لکھا تعریف لکھنے کے بعد کہ مفتی، ادھر متوجہ رہیں تھوڑا سا، کیمرے کی طرف نہ دیکھیں آپ لوگ، ادھر متوجہ رہیے۔ غالب نے کہا مفتی تو نے کہا کہ میں جہنم میں جاؤں گا، تو سن، اب میں خود اسد اللہ خان مرزا غالب یہ تمنا کرتا ہوں کہ خدا مجھے، پتہ نہیں آپ کیسے سنیں گے، کہ خدا مجھے جہنم میں داخل کرے تاکہ میں جہنم کا ایندھن بن سکوں۔ بھائی توجہ کیجئے گا، تاکہ میں جہنم کا ایندھن بن سکوں۔ جب تجھ جیسا دشمنان علی جہنم میں آئے تو میں جہنم کا ایندھن بن کر جہنم کی آگ کو تیز کروں، تجھ جیسے دشمنان علی کو اور زیادہ جلا سکوں۔ تجھ جیسے، بھائی تھوڑے تھوڑے آگے تشریف لے کے آ جائیے، دیکھیں پیچھے نہ بیٹھا کریں، تھوڑا آگے آگے بیٹھا کریں، آ جائیں آگے آگے بیٹھیں، آگے آ جائیں بھئی آپ لوگ اتنے پیچھے بیٹھے، تھوڑا آگے آ جائیں، فرش ادا پہ آپ لوگ بیٹھے ہوئے، آپ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کے ہنس رہے ہیں، آگے آ جائیں، آ جائیں تھوڑے سے آگے تشریف لیں، صلوات پڑھیں محمد آل محمد پر۔ غالب نے کہا کہ بھئی میں یہ تمنا کرتا ہوں کہ خدا مجھے جہنم میں بھیجے تاکہ میں جہنم کا ایندھن بن سکوں اور تجھ جیسے دشمنان علی کو اور زیادہ جلا سکوں۔ ہیں یہ ہیں ابو طالب کے چاہنے والے، یہ ہیں علی کے چاہنے والے۔ تو کیا کہا تو اس شخص نے کہ اے علی میں نے سنا ہے کہ تمہارے بابا جہنم میں جائیں گے، تو کیا کہا مولا نے کہ جس کا بیٹا قسیم نار والجنہ ہو، جنت اور جہنم کا مالک ہو، یہ کیسے ممکن ہے کہ اس کا باپ جہنم میں چلا جائے؟ بھئی ایک روایت ہے کہ جناب حمزہ، جب میں ایمان ابو طالب پہ ایک دلیل اور پیش کرتا ہوں کہ جب جناب حمزہ، جانتے نا جناب حمزہ رسول اللہ کے چچا، ابتدائی اسلام میں ابھی انہوں نے اعلان نہیں کیا اسلام کا، رسول اللہ خانہ کعبہ کے قریب کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں، ابو جہل آیا، اس نے آنے کے بعد گندگی اوجھڑیاں اللہ کے نبی کے اوپر ڈال دی، اللہ کے نبی گھر چلے گئے غمزدہ ہو کر۔ جناب حمزہ کہیں سے آ رہے تو لوگوں نے بتایا کہ بھئی حمزہ تمہارے بھتیجے کی شان میں آج گستاخی کی گئی اور تمہارے بھتیجے کے اوپر اوجھڑیاں ڈال دی گئی۔ جناب حمزہ کو غصہ آیا، بھئی شیر خدا جناب حمزہ کو کہا جاتا ہے، ابو جہل کو پکڑا اور خوب پیٹا، خوب مارنے کے بعد رسول اللہ کے پاس پہنچے، جانے کے بعد کہا بھتیجے مجھے گوارا نہیں ہوا کہ کوئی میرے ہوتے ہوئے میرے بھتیجے پر انگلی اٹھائے، میرے بھتیجے کو پریشان کرے۔ تو جانتے ہیں اللہ کے نبی نے تعریف نہیں کی، کیا کہا؟ یہ نہیں کہا چچا آپ نے بہت اچھا کیا، صحیح کہ نہیں، بلکہ کیا کہا کہ چچا پہلے کلمہ پڑھیے پھر میری نصرت کیجئے گا۔ ارے نہ جانے کہاں بیٹھے ہوئے آپ، کیا کہا؟ چچا پہلے کلمہ پڑھیے پھر میری نصرت کیجئے گا۔ بھائی حمزہ نے ایک بار مدد کی، فوراً روک دیا، ابو طالب نے بار بار مدد کی، بار بار نصرت کی، بار بار نصرت کی، بار بار نصرت کی، کیوں نہ روکا، کیوں نہ ٹوکا؟ بھائی یا تو ابو طالب کو مسلمان مانو یا کافر کا اسلام پر احسان ہے۔ بھائی یا تو ابو طالب کو مسلمان مانو یا کافر کا اسلام پر احسان مانو۔ بحر الانوار میں روایت ہے کہ جب چھٹے امام سے پوچھا گیا کہ مولا جناب ابو طالب کے ایمان کے متعلق تو جانتے چھٹے امام نے کیا کہا؟ چھٹے امام نے کہا واللہ خدا کی قسم اِنَّا ایمانا ابی طالب لو وضحا فی کفتی میزان۔ چھٹے امام نے کہا ترازو ہے نا، میزان کہتے ہیں ترازو کے دو پلڑے ہوتے ہیں،
چھٹے امام نے کہا کہ اگر ترازو کے ایک پلڑے میں فی کفۃ میزان لو وضع فی کفۃ میزان، اگر ترازو کے ایک پلڑے میں ایمان ابو طالب رکھ دیا جائے، وَإِنَّ إِيمَانُ هَذَا الْخَلْقِ فِي كِفَّةِ مِيزَانٍ، اگر پوری، توجہ کیجئے گا، اگر پوری کائنات کا ایمان ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، ترازو کے دو پلڑے ہوتے ہیں نا، ایک پلڑے میں کہا امام نے ایمان ابو طالب رکھ دیا جائے اور ایک پلڑے میں پوری کائنات کا ایمان رکھ دیا جائے، وہ پوری دنیا کے ایمان پر بھاری ہوگا۔ یہ ایمان ابو طالب، پوری دنیا کے ایمان پر ایمان ابو طالب کا ایمان بھاری ہوگا۔ اور توجہ کیجئے گا، یہ جو علی خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے ہیں، یہ علی کی ذاتی خصوصیت نہیں ہے، بلکہ یہ زحمت جو ابو طالب نے اٹھائیں، ان زحمتوں کا خدا نے صلہ دیا ہے ابو طالب کو۔ اس لیے کہ دیکھیں آپ، جب فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ کی طرف چلی، جو بھی جاتا تھا وہ دروازے کی طرف جاتا تھا۔ یہ پہلی خاتون ہیں جو دیوار کی طرف جا رہی ہیں۔ توجہ کیجئے گا بھائی، بہت آسان سی گفتگو کر رہا ہوں۔ جو بھی جاتا تھا وہ کدھر جاتا تھا؟ دروازے کی طرف۔ یہ پہلی خاتون ہیں جو دیوار کی طرف جا رہی ہیں۔ میں کہوں گا اے ابو طالب کی زوجہ، اے فاطمہ بنت اسد، بھائی جو بھی جاتا ہے دروازے کی طرف جاتا ہے، آپ یہ دیوار کی طرف کیوں جا رہی ہیں؟ آواز آئے گی میاں مرزا مناظر کہ تمہیں آنے والے کی معرفت نہیں؟ بھائی آنے والا ہے شہر علم کا دروازہ۔ بھائی جملہ سنیے گا، آنے والا ہے شہر علم کا دروازہ۔ ارے دروازہ دروازے میں نہیں لگتا، دروازہ دیوار میں ہے۔ بھائی دروازے میں تھوڑی لگتا ہے، دروازہ کہاں لگتا ہے؟ دیوار میں۔ اور دیکھیں جناب فاطمہ بنت اسد کو معلوم تھا کہ میرا بیٹا خانہ کعبہ میں پیدا ہوگا، ابو طالب کو بھی معلوم تھا۔ میں دلیل پیش کیے دیتا ہوں۔ بھائی انصاف سے بتائیے، یہ امام بارگاہ ہے، اگر ابھی امام بارگاہ کی دیوار کے سامنے مولانا قرطاس کھڑے ہوں یا کوئی خاتون کھڑی ہو اور دیوار پھٹنے لگے تو انسان کھڑا رہے گا یا بھاگ جائے گا؟ بھائی فاطمہ بنت اسد کا خانہ کعبہ کی دیوار کے پاس کھڑا رہنا اس بات کی علامت ہے بھائی کھڑی رہی۔ وہ کھڑی کیوں نہ رہتی؟ ارے کرار کی ماں ہے، فرار کی ماں توڑ آئی ہے بھائی، کھڑی کیوں نہ رہتی؟ کرار کی ماں ہے، فرار کی ماں تھوڑا ہی ہے۔ اور فاطمہ بنت اسد کا کھڑا رہنا، مطمئن رہنا اس بات کی علامت ہے کہ شہزادی کو الہام ہوا تھا کہ ہمارے گھر میں آ جاؤ ہیں۔ اور ابو طالب کو بھی پہلے سے معلوم تھا، اس لیے کہ 3 دن فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ میں رہیں۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ کوئی جھوٹی سے جھوٹی روایت دکھاؤ ابو طالب ڈھونڈنے گئے ہوں، ارے نہ جانے کہاں ہیں آپ، خاموشی سے سنیں۔ ابو طالب کا اپنے گھر میں اطمینان سے بیٹھے رہنا اس بات کی علامت ہے ابو طالب کو بھی الہام تھا کہ میرا بیٹا خانہ کعبہ میں پیدا ہوگا۔ اور کس طرح سے؟ 3 دن جب پہنچی ہے خانہ کعبہ کے دروازے تو کیا کہا؟ اللہم مؤمنۃ بک جاء من عندک رسول وکتب مصدقۃ بکلام جد ابراہیم، کہ پروردگار میں تجھ پہ ایمان لائی، تیرے خدا پروردگار میں تجھ پہ ایمان لائی، تیری کتابوں پر، تیرے رسولوں پر، اور میں تصدیق کرتی ہوں اپنے جد ابراہیم کے کلام کی۔ گئیں، دیوار پھٹی، اندر پہنچی، 3 دن کے بعد آئیں۔ جب آئیں
علی آنکھیں نہیں کھولتے. لوگ کھڑے ہوئے, پورا شہر کھڑا ہوا مکہ. اب علی کی آنکھیں نہیں کھلی. رسول آئے, علی انتظار میں تھے. جیسے ہی آئے, جیسے ہی رسول نے اپنی آغوش میں لیا, بھائی نے بھائی کو پہچان لیا. توجہ کیجیے گا, بھائی نے بھائی کو پہچان لیا اور فوراً آنکھیں کھولی. اور جب آنکھیں کھولی تو کیا کہا کہ اے اللہ کے نبی. اللہ کے نبی نے کہا اقرا یا علی, یا علی پڑھو. تو کیا کہا, ما اقرا یا رسول اللہ, کیا پڑھوں؟ قرآن, توریت, زبور, انجیل. بھائی لوگ کہتے, توجہ کیجئے گا, لوگ کہتے شیعہ عجیب سی باتیں کرتے. بھائی 3 دن کا بچہ کس طرح سے توریت, زبور, انجیل, قرآن سنا سکتا ہے؟ بھائی یہ بتاؤ, تمہیں علی پر اعتراض ہے لیکن رسول کے ہاتھوں پہ تو اعتراض نہیں. بھائی جن ہاتھوں پر کنکر کلمہ پڑھتے ہو, اگر 3 دن کا بچہ ہے, بھائی جن ہاتھوں پر, توجہ ہے کہ نہیں, کنکر کلمہ پڑھتے ہو, اگر صلوات پڑھے نا ذرا محمد علیہ محمد, اگر ان ہاتھوں پر 3 دن کا بچہ کلمہ پڑھ دے تو کیا بڑی بات ہے. اور رسول نے اپنی زبان چسائی. تبھی تو علی کوفے کے منبر سے بیٹھ کر کیا کہتے تھے, سلونی سلونی, جو پوچھنا ہے پوچھو. اور یہی کہتے تھے کہ یہ لعاب رسول کا اثر ہے. توجہ کیجئے گا, لطف آئے گا. میں ایک واقعہ پیش کروں گا. علی کے علاوہ کسی نے بھی یہ دعویٰ نہیں کیا. کون سا؟ سلونی سلونی. لیکن ایک روز اہل سنت کے بہت بڑے عالم دین جن کا نام ہے سبت ابن جوزی, اس نے بغداد میں مسجد بغداد کے منبر سے کھڑے ہو کر, تقریباً 50 منٹ ہو چکی, مسجد بغداد کے منبر سے کھڑے ہو کر دعویٰ کر دیا, سلونی سلونی, جو چاہو پوچھو. آپ کو معلوم ہوگا, جو لوگ گئے عرب وہ جانتے ہیں کہ عرب میں نماز اس طرح سے ہوتی ہے کہ مسجد میں پردہ ڈالا ہوتا ہے, ایک سائٹ خواتین ہوتی ہیں اور ایک سائٹ مرد ہوتے ہیں. جب اس نے منبر سے دعویٰ کیا سلونی سلونی, جو چاہو پوچھو, تو ایک محبہ علی اٹھ کر کھڑی ہوئی. اس نے کہا سبت ابن جوزی, تم نے یہ دعویٰ کر دیا کہ سلونی سلونی, حالانکہ میرے مولا کے علاوہ آج تک یہ دعویٰ کسی نے نہیں کیا تھا. لیکن میں تجھ سے 2 سوال پوچھنا چاہتی ہوں, جب تم نے دعویٰ کیا ہے, غور سے سنیے گا تو لطف آئے گا. انہوں نے کہا اچھا پوچھو, کہ یہ بتاؤ کیا یہ روایت صحیح ہے کہ عثمان کو بعض مسلمانوں نے قتل کر دیا اور 3 دن تک عثمان کا جسم مدینے کی گلی میں پڑا رہا, علی گھر میں بیٹھے رہے. توجہ کیجئے گا, لطف آئے گا. عثمان کا جسم 3 دن تک مدینے کی گلی میں پڑا رہا, علی گھر میں بیٹھے رہے. کیا یہ روایت صحیح ہے؟ اس نے کہا ہاں یہ روایت صحیح ہے. اچھا بھئی یہ دوسری روایت اور ایک سوال اور ہے, بس کہاں پوچھو. کیا یہ بھی روایت صحیح ہے کہ جب سلمان, نہ جانے کیسے سنیں گے آپ, دنیا سے رخصت ہوئے مدائن میں, علی یا تو کوفے میں تھے یا مدینے میں تھے, جو ہی معلوم ہوا سلمان دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں, علی فوراً چلے مدائن پہنچے, سلمان پر نماز بھی پڑھائی, سلمان کو غسل بھی دیا, سلمان کو کفن بھی دیا. توجہ کیجئے گا بھائی, علی 3 دن تک مدینے میں گھر میں بیٹھے رہے, جبکہ اسلام کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر مسلمان کا جسم, نہ جانے کہاں ہے آپ, پڑا رہے تو اسے دفن کرنا واجب ہوتا ہے. یہ بتاؤ, یا تو علی عثمان کو مسلمان نہ جانتے تھے یا علی اسلام کا مسئلہ نہ جانتے تھے. بھئی توجہ کیجئے گا, لطف آئے گا. بھئی یہ بتاؤ, یا تو علی سامنے والے کو مسلمان نہ جانتے تھے یا پھر اسلام کا مسئلہ نہیں جانتے تھے. اگر یہ کہے کہ علی مسلمان نہ مانتے تھے تو ابھی بیچارہ آفت میں.
اگر یہ کہے مسئلہ نہیں جانتے تو بھی آفت میں، چونکہ وہ خلفائے راشدین کو مولوی صاحب حق پہ جانتے ہیں. تو کہنے لگا اے خاتون، اگر تو اس بھرے ہوئے مجمع میں نامحرموں کے سامنے، جملے سنیے گا، مجھ سے گفتگو کر رہی ہے، اگر تو، آخری آدمی تک سے توجہ، اپنے شوہر کی اجازت سے آئی ہے تو تیرے شوہر پہ لعنت، اپنی اجازت سے آئی ہے تو تجھ پہ لعنت. محب علی نے کہا یہ بتا جمل کے میدان میں، ارے نہ جانے کہاں ہیں آپ بھائی. اس نے کہا اگر شوہر کی اجازت سے آئی ہے تو تیرے شوہر پہ لعنت، اپنی اجازت سے آئی ہے تو تجھ پہ لعنت. محب علی نے کہا یہ بتا جمل کے میدان میں جو امی آئی تھی شوہر کی اجازت سے آئی تھی یا اپنی اجازت سے؟ بھائی شوہر تو تھے نہیں، شوہر تو تھے نہیں، اپنی اجازت سے آئی تھی. اب بتا کہ کر دے لعنت، اب بتا کہ کر دے لعنت. کہتے وہ فوراً ممبر سے اترا، شرمندہ ہوتا ہوا اپنے گھر چلا گیا. بہت بڑا عالم دین، اس کی کتاب مشہور ہے تذکرۃ الخواص، سبط ابن جوزی بغداد کا، بڑے عالم دینوں میں اہل سنت. اس طرح سے علی کی چاہنے والی محبہ علی نے ایک بڑے عالم دین اہل سنت کو، یہ ہے ایمان قوی ہونے کی دلیل، یہ ہے ایمان مضبوط ہونے کی دلیل. اور ایمان یوں ہی مضبوط نہیں ہوتا، ایمان آہستہ آہستہ مضبوط ہوتا ہے. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. بس وقت ہو گیا، ایک واقعہ اور رفت مسائل. بس میں بیان کر رہا ہوں کہ ایمان کس طرح سے انسان کا، اگر کوئی بھی انسان اونٹ پٹانگ سوال کبھی پوچھے نا، فوراً اس سے لڑنا نہ شروع کر دیا کرو، فوراً اس پہ تہمت لگانا نہ شروع کر دیا کرو، بلکہ اسے جواب دو. خود نہیں دے سکتے تو جاننے والوں سے پوچھو. جب رسول دنیا سے رخصت ہوئے تو یونان کا ایک بہت بڑا حکیم مدینے آیا. اس نے مدینے میں آنے کے بعد کہا کہ بھیا محمد کہاں ہیں؟ لوگوں نے کہا کہ بھئی وہ تو دنیا سے رخصت ہو گئے، وہ تو پردہ کر گئے. اس نے کہا پردہ کر گئے؟ اچھا. اس نے کہا میں اتنا بڑا حکیم یونان سے چل کے یہاں آیا ہوں. لوگوں نے کہا بھیا کیوں آئے ہو؟ اس نے کہا میں نے یونان میں سنا تھا کہ محمد کو بخار ہو گیا تھا اور بخار کا اثر ان کے دماغ پہ ہو گیا تھا اور انہیں ہو گیا تھا ہذیان، اور انہوں نے حالت ہذیان میں نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا. وارے مسلمان کیا کہنا تیری ذہنیت کا؟ ارے ہذیان کی خبر یونان تک پہنچا دی، غدیر کی خبر مسلمان تک نہ پہنچائی ہے. بھائی مسلمان پہنچانے پر آئے تو یونان تک پہنچا دے، اور نہ پہنچانے پر آئے تو، بس میں ختم کر رہا ہوں گفتگو، چھوٹا سا واقعہ یہ، نہ پہنچانے پر آئے تو مسلمان تک نہ پہنچائے. اب اس نے کہا کہ پھر؟ لوگوں نے کہا پھر؟ اس نے کہا بھئی میں بہت بڑا حکیم ہوں اور میں نے جب سنا تو میں وہاں سے چل دیا، میرے پاس دوائی ہے، میں نے سوچا پہلے محمد کا علاج کروں گا جو ہذیان ہو گیا ہے اور پھر میں ان سے بحث کروں گا بھئی تم نے یہ دعویٰ کیسے کر دیا رسالت کا، یہ نبوت کا، تو تم کیسے نبی بن گئے؟ لوگوں نے کہا اچھا. کچھ لوگ مارنے کے لیے چڑھ گئے، بھئی مارو، او ہو توہین رسالت. وہیں کھڑے تھے جناب سلمان. سلمان نے کہا بھیا رکو، تم جیسے جاہلوں کے بس کی کہاں کہ اس کے سوال کا جواب دے سکو؟ اس کے سوال کا جواب اسے تو مطمئن صرف اور صرف ابو طالب کا بیٹا کر سکتا ہے. جناب سلمان نے اس شخص کو، اس حکیم کو اپنے ساتھ لیا، در علی پائے. آنے کے بعد دق الباب کیا، اندر سے امیر المومنین آئے. کہا کیا مسئلہ ہے؟ کہا مولا یہ اس طریقے کی بات کرتا ہے، کہتا ہم بہت بڑا حکیم. مولا نے کہا تم کیا کرتے؟ اس نے کہا کہ میرے پاس، توجہ کیجئے بس میں ختم کر رہا ہوں واقعہ. اس نے کہا کہ میرے پاس ایسی دوائی ہے کہ اگر
صحیح کھا لے تو پاگل ہو جائے، پاگل کھا لے تو صحیح ہو جائے۔ مولا نے کہا کبھی تیری اس دوائی نے تجھے دھوکہ تو نہیں دیا؟ اس نے کہا میں نے 1000 مرتبہ آزمایا، اس دوائی نے مجھے کبھی بھی دھوکہ نہیں دیا۔ مولا نے کہا اچھا وہ دوائی ہمیں دو۔ اس نے وہ دوائی مولا کے ہاتھ پر رکھی، مولا نے وہ دوائی کھا لی۔ اب جو مولا نے دوائی کھائی، وہ حکیم نے کہا بھیا یہ تم نے کیا کیا؟ ابھی تمہارا چہرہ زرد ہونے لگے گا، ابھی آپ کے پیر کپ کپانے لگیں گے، ابھی آپ کو تھر تھری آنے لگے گی۔ اب اس وقت حکیم کو آئینہ دکھاتا کون؟ کہہ علی سے رہا تھا، ہوا جا رہا تھا خود۔ ارے نہ جانے کہاں ہیں آپ، خدا کی قسم آپ لوگ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب حکیم نے اتنا کہنے کے بعد حکیم نے کہا کہ اے علی اگر تم نے یہ دوائی کھا لی ہے تو ٹھیک ہے، تم کوئی وزنی چیز نہ اٹھانا جب تک کہ میں اس دوائی کا توڑ نہ بنا دوں۔ مولا نے کہا وزنی چیز سے مراد؟ اس نے کہا یہ جو سامنے پتھر پڑا ہے اسے نہ اٹھانا۔ پتہ نہیں کیسے سنیں گے آپ۔ مولا نے کہا یہ پتھر زیادہ وزنی ہے یا سامنے والا گھر؟ ارے خدا کی قسم، اتنا بڑا جملہ میں نے کہہ دیا، آپ نے اتنی آسانی سے سن لیا۔ اس نے کہا تھا پتھر نہ اٹھانا۔ جناب امیر نے کیا کہا؟ بھائی پتھر زیادہ وزنی ہے یا سامنے والا گھر؟ دیکھیں وقت زیادہ ہو رہا ورنہ بہت لطف آتا آپ لوگوں کو، بس میں ختم کر رہا ہوں اپنی گفتگو ہے کہ بھائی یہ پتھر مت اٹھانا۔ مولا نے کہا پتھر زیادہ وزنی ہے یا سامنے والا گھر؟ اس نے کہا یا علی آج تک کوئی ایسا میزان، کوئی ترازو بنا ہی نہیں کہ جو گھر کو تول سکے۔ مولا نے کہا آنکھیں بند کر۔ اس نے اب جو آنکھیں بند کی، مولا نے کہا آنکھیں کھول۔ اب جو اس نے آنکھیں کھولی، بہت آسانی سے جملہ کہوں گا، اس نے کیا دیکھا؟ وہ گھر در خیبر کی طرح دستے کلے ایمان پا۔ ارے آخری آدمی تک سے توجہ بھائی، وہ گھر در خیبر کی طرح دستے کلے ایمان پہ لہرا رہا تھا۔ اس نے کہا کہ بھائی یا علی یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ مولا نے کہا آنکھیں بند کرو۔ اس نے اب جو آنکھیں بند کی، وہ اور زیادہ پریشان، گھر اپنی جگہ واپس رکھا ہوا تھا، ہیں وہ اور پریشان۔ اس نے کہا ابھی گھر ہوا میں آپ کے ہاتھ پا اور ابھی گھر واپس اپنی جگہ رکھا ہوا ہے۔ مولا نے کہا مجھ سے نہ پوچھ۔ اس نے نبی کے دماغ پر شک کیا تھا۔ مولا نے کہا مجھ سے نہ پوچھ، جا کے صاحب مکان سے پوچھ۔ اب وہ دوڑتا ہوا بھاگتا ہوا اس دروازے پر پہنچا، اس نے دق الباب کیا، اندر سے ایک شخص آنکھیں ملتا ہوا باہر آیا۔ حکیم نے کہا بھیا تم سو رہے تھے، ابھی تمہارا گھر علی کے ہاتھ پر لہرا رہا تھا۔ آنے والے نے کہا ارے تو پاگل تو نہیں ہو گیا؟ دیکھا نبی کے دماغ پر شک کرنے والا خود پاگل ہو جاتا ہے۔ کہا بس 1 منٹ اور۔ کہا بھائی تو پاگل تو نہیں ہو گیا؟ اور وہ اور پریشان بیچارہ، کہا بھیا یہ کیا مسئلہ ہے؟ وہ واپس تیزی سے امیر المومنین کے پاس آیا۔ جانتے اس نے آتی کیا کہا؟ یا علی نہ جانے کیوں، یہ حوالہ کتاب تاریخ فی امیر المومنین میں، اس نے کہا یا علی نہ جانے کیوں اب آپ سے محبت سی ہوتی جا رہی ہے۔ توجہ کیجئے، کیا کہا؟ محبت سی ہوتی جا رہی ہے۔ مولا نے کہا محبت سی ہوتی جا رہی ہے تو سب سے پہلے اپنی والدہ کے حق میں دعا کرو کہ انہوں نے تمہارے امر میں خیانت نہیں کی۔ سب سے پہلے اپنی ماں کے حق میں دعا کرو کہ انہوں نے تمہارے امر میں خیانت نہیں کی۔ اس نے دونوں ہاتھوں کو بلند کیا، اپنی والدہ کے حق میں دعا کی کہ اماں شکریہ، اماں شکریہ۔ اب اتنا کہنے کے بعد اس نے کہا یا علی محبت بڑھتی جا رہی ہے۔ مولا نے کہا تو بھیا کلمہ پڑھ لو، بس آخری جملہ ختم۔ مولا نے کہا کلمہ پڑھ لو۔ اس نے کہا ایک شرط پر۔ کہا وہ کیا؟ کہ سامنے جو وہ بہت بڑا سا درخت نظر آ رہا ہے نا، اسے میرے قریب بلا دیجئے۔ شرط کیا رکھی اس نے شوق بھائی؟ سامنے جو کہ بہت بڑا درخت نظر آ رہا ہے نا، اسے میرے قریب بلا دیجئے۔ مولا نے کہا پہلے کلمہ پڑھ لو،
اس نے کہا پہلے علی درخت کو قریب بلائیے. مولا نے کہا بھیا پہلے کلمہ پڑھ لے, ہے تھوڑے سے ڈھیٹ تھا وہ بھی. اس نے کہا کہ پہلے درخت کو قریب بلائیے. مولا نے 3 مرتبہ تکرار کی. مولا نے کہا پڑھو. اس نے کہا یا علی پڑھائیے. مولا نے کہا پڑھو لا الہ, بھئی اب تو بولیے, لا الہ محمد علی. جیسے ہی اس نے کہا جملہ سنیے گا, اس نے کہا یا علی اب درخت کو میرے قریب بلا دیجئے. مولا نے کہا جب تیرے دل میں ہماری محبت, ہماری ولایت, ہماری معرفت آ گئی ہے تو خود ہی اشارہ کر کے دیکھ. بھائی تاریخ فی امیر المؤمنین کے جملے ہیں کہ اس نے اشارہ کیا درخت چل کر. علی نے اشارہ نہیں کیا, کس نے؟ حکیم نے اشارہ کیا. درخت چل کر حکیم کے قدموں پہ آ گیا. حیرت کی بات نہیں, علی کی ولایت کی بات, علی کی قوت کی بات, علی کی طاقت کی بات. بھائی چند لمحوں کا علی کا شیعہ, بھائی نیا رافضی, ارے نہ جانے کہاں ہیں آپ. بھائی چند لمحوں کا رافضی اشارہ کرے تو درخت چل کر اس کے قدموں پہ آ جائے. حیرت کی بات نہیں, علی کی ولایت کی بات, علی کی قوت کی بات, علی کی طاقت کی بات. اگر علی کا چاہنے والا اشارہ کرے درخت اپنی جگہ چھوڑ دے. اگر میرا مولا 2 انگلیوں کا اشارہ کرے اور سورج مغرب سے پلٹ آئے. اگر چند لمحوں کا رافضی کہتے ہیں نا ہمیں, اصلاً اگر یہ رافضی بھی کہا کرے پریشان نہ ہوا کرو. اس کی وجہ یہ ہے کہ فرعون نے اپنے دربار میں موسیٰ سے کہا تھا تم تو رافضی ہو. جو رافضی کہے وہ فرعون میں سے ہے, ارے نہ جانے کہاں ہیں آپ. جسے کہا جائے وہ نبیوں میں سے, نبی کا چاہنے والا. تو اگر یہ رافضی کہا کریں, اور کبھی کبھی کہتے ہیں کیا کہتے ہیں, کھٹ مل. کیا کہتے ہیں؟ توجہ, کیا کہتے ہیں؟ ذرا بولیے. کھٹمل. تو ان سے کہیے گا بھیا کھٹمل سے ڈینگو نہیں ہوتا, مچھر سے ڈینگو ہوتا ہے. ارے نہ جانے کہاں ہیں آپ. شاید آپ لوگوں کے کہتے سروں پہ سے گزر گئی. تو بھیا کچھ بھی اعتراض کرے, چونکہ باطل کی عادت ہے اپنے آپ کو چھپانے کے لیے حق پہ اعتراض کرتے ہیں. انشاءاللہ وقت بہت زیادہ ہو گیا, پھر کبھی زندگی نے موقع دیا تو یہ صرف دشمنی ہے, اہل بیت سے حسد ہے, بغض تھا کہ لوگوں نے آنکھیں بند کر لی اور جناب سیدہ کے دروازے پر آگ لگا دی. ادھر رسول کی آنکھیں بند ہوئی, ادھر شہزادی کو قتل کر دیا گیا, امیر المومنین کو مسجد کوفہ میں قتل کر دیا گیا, اور امام حسن کو زہر سے شہید کر دیا گیا. اور ایک وقت وہ بھی آیا کہ جب حسین کو اپنے نانا کا مدینہ چھوڑنا پڑا. روایت کہتی, میں بہت مختصر مسائل پڑھوں گا, شہادت جناب مسلم کی یہ مجلس ہے. کہتے ہیں امام نے مکے پہنچے جب مدینے سے تو جناب مسلم کو بلایا اور کہا مسلم, جب مسلسل امام کے پاس خطوط آئے کوفے والوں کے کہ آپ آ جائیے, ہم آپ کا ساتھ دینا چاہتے ہیں, آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں, اگر آپ نہ آئے تو ہم روز محشر, لوگوں نے خط میں لکھا تھا, ہم خدا سے آپ کی شکایت کریں گے کہ آپ نے ہمیں بغیر امام کے چھوڑ دیا. توجہ کیجیے گا. امام نے جب جناب مسلم سے کہا نا کہ اور خط لکھا کہ کوفے والوں میں تمہاری طرف اپنے بھائی مسلم کو بھیج رہا ہوں, مسلم کے ہاتھ پر بیعت میرے ہاتھ پر بیعت ہوگی, اور جب مسلم مجھے خط بھیجیں گے کہ وہاں پہ سب ٹھیک ہے تو میں آ جاؤں گا. جانتے جب جناب مسلم سے کہا تو جناب مسلم نے کہا کہ مولا اجازت دے کہ میں گھر جاؤں. جب گھر گئے ہیں نا تو مسلم کے 4 بیٹے تاریخ میں ملتا ہے, 2 جو بیٹے تھے نا وہ بہت مانوس تھے, وہ جناب مسلم کے ساتھ گھر سے نکلے اور امام حسین کے جب پاس گئے تو امام حسین سے اجازت لینے کے بعد
جب جناب مسلم کوفے کی طرف گئے ہیں، روایت کہتی ہے کہ سب سے پہلے جناب مسلم نے، وہ تھوڑی سی یہ تاریخ مصائب میں تھوڑا غور سے سنیے گا، پھر ربط مصائب، جناب مختار ثقفی کے گھر میں جا کر قیام کیا، اور اس کے بعد جب افواہیں اڑنے لگیں تو اس کے بعد دوسرے مکان میں ہانی بن عروہ کے گھر میں جناب مسلم منتقل ہو گئے۔ کہتے ہیں یزید نے بشیر کو، جو پہلے سے وہاں کا گورنر تھا کوفے کا، اسے چینج کر کر ابن زیاد کو بصرہ سے کوفے بھیجا۔ کہتے ہیں جب ابن زیاد آیا تو کالا لباس پہن کر لوگوں نے سوچا کہ حسین آئے ہیں، اور کوفے میں داخل ہو گیا، اور اس کے بعد لوگوں کو ڈرایا دھمکایا، کوفے والے بے وفا، مال دینار و درہم میں بک گئے۔ کہتے ہیں جب جناب مسلم کے ہاتھ پر، روایت میں نقل ہوا ہے کہ 35 سے 50 ہزار لوگوں نے مسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی۔ جب مسلم کوفے کی مسجد میں نماز پڑھا رہے نا، تقریباً روایت میں ملتا 12,000 لوگ مسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے جب کھڑے ہوئے۔ جب مغرب کی نماز پڑھ کے پیچھے دیکھا نا تو 12 لوگ صرف موجود تھے۔ توجہ کیجیے، روایت میں نقل ہوا ہے پھر مسلم نے مغرب کی وجہ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد دیکھا تو پیچھے کوئی موجود نہیں تھا۔ میں تھوڑے سے مسلم کے بیٹوں کے بھی مصائب پڑھوں گا۔ روایت کہتی جو 12,000 لوگ گئے تھے نا، اسی رش میں بھیڑ میں مسلم کے 2 بچے مسلم سے جدا ہو گئے تھے۔ عزادارو روایت کے فکرے ہیں، روایت کہتی ہے دونوں بچے ننھے بچے اپنے بابا سے بچھڑ گئے۔ رات کی تاریکی میں کوفے کی گلیاں، بے وفاؤں کا شہر، کہتے ہیں وہ دونوں بچے ایک کنویں کے قریب ایک درخت پہ جا کر بیٹھ گئے۔ صبح کو ایک علی کی چاہنے والی جب پہنچی ہے نا، کیا دیکھا کہ کنویں کے اندر جب پانی بھرنا چاہا 2 چاند نظر آ رہے تھے۔ اب جب مومنہ نے دیکھا نا تو پیار سے دیکھ کر ایک مرتبہ کہا بچو تم کون ہو؟ روایت کے فکرے بڑا خاموش رہا، کہتا ہے ہم کوئی بھی ہوں، تجھ سے کیا؟ کہتے چھوٹے والے نے جو ہی شفقت دیکھی نا اس عورت کی آواز میں، ایک مرتبہ کا بھیا اماں بہت یاد آ رہی ہیں۔ روایت کہتی ہے ایک مرتبہ اس خاتون نے کہا بچو ڈرو مت، تم کون ہو؟ اب جو دونوں نے بتایا نا کہ ہم مسلم ابن عقیل ابن ابی طالب کے بیٹے ہیں، علی کی چاہنے والی تھی، روایت کہتی ہے ایک مرتبہ فوراً کہا بچو ارے میں علی کی کنیز ہوں، میں محبہ علی ہوں، تم میرے قریب آؤ۔ روایت کہتی ہے اپنے گھر لے کر گئی۔ روایت کے فکرے ہیں کہ ان بچوں کو کھانا کھلایا، پانی پلایا اور رات کو سلا دیا۔ کہتے اس کا شوہر یا اس کا بیٹا دشمنان اہل بیت میں سے تھا۔ جب رات کو آیا نا، کہتے جب اپنے گھر میں وہ سویا، ایک مرتبہ روایت کہتی ہے رات میں مسلم کے چھوٹا بیٹا ایک مرتبہ نیند سے بیدار ہوا اور بس یہی کہتا تھا بابا، ہائے بابا، بابا آپ ہمیں چھوڑ کر کہاں چلے گئے؟ روایت کی تھی اب جو اس کے بیٹے نے آواز سنی، ایک مرتبہ وہ گھر میں داخل ہوا۔ روایت کے فکرے ہیں دونوں بچوں سے پوچھا تم کون ہو؟ دونوں بچوں نے کہا اگر جان کی امان پائیں تو بتائیں۔ ایک مرتبہ وہ کہتا ہاں میں نے تمہیں امان دی۔ اس نے بچوں نے کہا مسلم ابن عقیل کے بیٹے ہیں۔ وہ ملاؤن کہتا ہے تم میرے گھر میں چھپے ہو، ارے میں تمہیں کب سے ڈھونڈ رہا تھا، میں پورے کوفے میں چاروں طرف تمہیں ڈھونڈ رہا تھا۔ روایت کے فکرے ہیں، روایت کہتی ہے اس ملاؤن نے دونوں بچوں کو بالوں سے پکڑا اور کھینچتا ہوا کوفے سے جو نہر فرات کربلا تک جا رہی ہے نا وہاں لے کر گیا۔ روایت کہتی ہے اس ملاؤن نے ایک مرتبہ دونوں بھائیوں کو جب لے کر گیا ہے نا، چھوٹے سے پوچھا پہلے تم قتل ہونا چاہتے ہو؟ بڑے سے پوچھا پہلے تم قتل ہونا چاہتے ہو؟ چھوٹے نے کہا پہلے میں قتل ہونا چاہتا ہوں، بڑے نے کہا پہلے میں قتل ہونا چاہتا ہوں۔ روایت کہتی ہے ایک مرتبہ اس نے پوچھا چھوٹے سے تم کیوں پہلے قتل ہونا چاہتے ہو؟ چھوٹے نے کہا اماں نے بتایا تھا، ارے بڑا بھائی باپ کے سامان ہوتا ہے، ارے میں نہیں چاہتا میرے سامنے میرے باپ جیسا بھائی قتل ہو جائے۔ ایک مرتبہ بڑے سے پوچھا تم کیوں قتل ہونا چاہتے ہو؟ بڑے نے کہا اماں نے بتایا تھا، ارے چھوٹا بھائی اولاد کے سامان ہوتا ہے،
अरे मैं नहीं चाहता कि मेरे सामने मेरा औलाद जैसा भाई कत्ल हो जाए। अज़ादारों, रिवायत कहती है उस मलाउन ने अरे छोटे के सामने पहले बड़े भाई को कत्ल किया, अरे बड़े भाई का जिस्म उठाकर फरात में फेंका, अरे जिस्म वही रुक गया। रिवायत कहती फिर छोटे को कत्ल किया, अरे छोटे का जिस्म उठाकर फिर फरात में फेंका। रिवायत कहती है बड़े ने बाहों को खोल लिया, एक मर्तबा का भैया अरे हमारी आगोश में आ जाओ। अज़ादारों, रिवायत के फिक्रे है उसी वक्त मुस्लिम को रिवायत कहती है कि कैद किया गया। एक मर्तबा मुस्लिम भी एक खातून के घर में थे जिसका नाम तारीख ने तो लिखा है। रिवायत कहती है अब जब मुस्लिम ने जंग करना शुरू की, कहते मुस्लिम पूरे दिन के थके हुए मुस्लिम, कहते मुस्लिम ने जंग करना शुरू की, एक जालिम ने ऐसा नेजा मुस्लिम के दांतों के करीब मारा, अरे मुस्लिम के कई दांत टूट गए। रिवायत कहती है जालिम छतों पर चढ़ गए, अरे किसी ने आग फेंकी, किसी ने तीर तवर नेज़े, सब मुस्लिम पे हमला कर रहे हैं। दिन भर का मुस्लिम थका हुआ, कई घंटों से जंग कर रहे थे मुस्लिम। रिवायत कहती है अरे मुस्लिम एक मर्तबा जमीन पर गिरे, जालिमों ने मुस्लिम को बांधा, बांधने के बाद रिवायत कहती है इब्ने ज़ियाद के सामने पेश किया। अब जो इब्ने ज़ियाद के सामने लेकर गए हैं ना, रिवायत के फिक्रे है एक मर्तबा जब मुस्लिम को पेश किया गया, एक शख्स ने कहा मुस्लिम अरे अमीर को सलाम क्यों नहीं करते? मुस्लिम ने कहा अरे मेरा अमीर तो मेरे आका हुसैन है, मैं इस मलाउन को सलाम नहीं करूंगा। रिवायत के फिक्रे है मुस्लिम ने कहा अरे मुझे कुछ पानी दे दो। रिवायत के फिक्रे अब जो मुस्लिम के सामने पानी पेश किया गया, जो ये मुस्लिम ने पानी अपने हाथों में लिया, अरे मुस्लिम के दहन से खून के कुछ कतरे अरे पानी में गिरे, मुस्लिम को पानी मयसर ना हुआ। रिवायत कहती है मुस्लिम ने कहा शायद कि हम प्यासे ही दुनिया से रुखसत होंगे। मैं कहूंगा मुस्लिम अरे वो वक्त भी आएगा, अरे तुम कुछ घंटों के प्यासे थे, लेकिन जब आपके आका कत्ल होंगे, अरे 3 दिन के भूखे प्यासे। अज़ादारों, रिवायत कहती है एक मर्तबा उस मलाउन ने हुक्म दिया कि मुस्लिम को दारुल अमारा के ऊपर लेकर जाओ, मुस्लिम के सर और जिस्म में जुदाई कर दो। रिवायत के फिक्रे हैं मुस्लिम को कत्ल किया गया, मुस्लिम का जेस दारुल अमारा के ऊपर से एक मर्तबा फेंका गया। रिवायत के फिक्रे उस जालिम ने हुक्म दिया कि मुस्लिम के पैरों में रस्सी बांधने के बाद अरे कूफे की गलियों में मुस्लिम को खींचना शुरू करो और कहो कि हमने हुसैन जैसे बागी के वज़ीर को हमने कत्ल कर दिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना